جنگ نہیں امن، پاکستان کا دنیا کو پیغام۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایک روزہ دورہ ایران مکمل۔ چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیف مذاکرات کار باقر کالیباف، ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی، سپریم لیڈر کے نمائندے محسن رضائی سے بھی ملے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ تھے۔ دورہ خطے میں پائیدار امن کی پاکستانی سفارتی کاوشوں کا حصہ تھا۔ ایرانی قیادت نے مکالمے، کشیدگی میں کمی اور پرامن حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ امریکہ ایران تنازع کے خاتمے اور آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے ایرانی صدر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات کا احوال بتا دیا۔ محسن نقوی کے مطابق مسعود پزشکیان سے ملاقات انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز رہی۔ ایران امریکہ تنازعہ، مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال اور آئندہ کے لائحہ عمل پر گفتگو ہوئی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی صدر نے اپنی حکومت کا موقف اور تحفظات کھل کر بیان کیے۔ امید ہے خطے میں مزید پیش رفت اور پائیدار امن کی راہ ہموار ہوگی۔ امریکہ کا ایران پر بڑا معاشی حملہ۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں امریکہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ دنیا بھر میں ایرانی مالیاتی تعلقات منقطع کرنے جا رہے ہیں۔ ایران کے اکنامک لائف لائن کو بریک کر رہے ہیں۔ ایران کے مالی سہولت کاروں کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ ایران کسی صورت تیل کو اسمگل نہیں کر سکتا۔ امریکی افواج نے ایران کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ ایران کو ہر صورت ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری اور رسائی سے روکنا ہے۔ ڈیجیٹل اثاثے، ٹیکنالوجی، گولڈ، ایویشن اور شپنگ پر پابندی لگا دی۔ 60 اداروں، شخصیات اور بحری جہاز بھی پابندی میں شامل۔ ایرانی ریال تاریخ کی کم ترین سطح تک گر گیا۔ ایک امریکی ڈالر کی قدر 20 لاکھ ایرانی ریال سے بھی بڑھ گئی۔ فوجی کارروائی کے بعد معاشی پابندیاں اور اب اعلیٰ ایرانی کمانڈرز کی معلومات پر بڑے انعام کی پیشکش۔ امریکہ کا ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈرز کی معلومات دینے پر $1 کروڑ انعام دینے کا اعلان۔ امریکی محکمہ خارجہ کے جسٹس پروگرام نے انعام اور ممکنہ طور پر محفوظ منتقلی کی پیشکش کر دی۔ مطلوب افراد میں IRGC کے کمانڈر احمد واحدی، خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے سربراہ علی عبداللہ، IRGC ایروسپیس فورس کے ڈرون یونٹ کے کمانڈر سعید آقا جانی شامل۔ امریکی پابندیاں مسائل کا حل نہیں، چین کا ایران کے معاملے پر واضح موقف۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے پابندیاں اور دباؤ ڈالنے کے حربے مسائل کے حل میں مددگار ثابت نہیں ہوتے۔ تمام فریق سمجھداری اور تحمل سے کام لیں، اپنے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ امریکہ نے تقریباً 47 سال بعد شام کو دہشت گردی کی سرپرست ریاستوں کی فہرست سے باضابطہ طور پر نکال دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ فیصلہ شام کے ساتھ تعلقات میں بڑی پالیسی تبدیلی کا حصہ ہے۔ شام کو 1989 میں دہشت گردی کی سرپرست ریاستوں میں شامل کیا گیا تھا۔ مارکو روبیو نے 45 روزہ لازمی کانگریسی جائزے کے بعد اعلان کیا۔ اقدام کا مقصد شام کے لیے اقتصادی بحالی، بین الاقوامی تجارت اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے کھولنا ہے۔ حیات تحریر الشام کو بھی اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹرسٹ کی فہرست سے نکال دیا۔ شام پر عائد اہم پابندیوں اور مالی رکاوٹوں میں کمی آئے گی۔ بحیرہ احمر میں سعودی ساحل کے قریب آئل ٹینکر پر پروجیکٹائل حملے کے بعد عمان کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر پر پروجیکٹائل داغ دیے گئے، جس سے جہاز ناکارہ ہو گیا۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ایجنسی کے مطابق حملے میں جہاز کے انجن روم کو نقصان پہنچا، عملہ محفوظ رہا، فوری کسی ماحولیاتی نقصان یا تیل کے رساؤ کی اطلاع نہیں ملی۔ برطانوی وزیراعظم نے یوکرین کی سلامتی کو اپنی سلامتی قرار دے دیا۔ اینڈی برنہم پہلے سرکاری دورے یوکرینی دارالحکومت کیف پہنچ گئے۔ برطانوی وزیراعظم کا کہنا ہے جب تک ضرورت ہوگی برطانیہ یوکرین کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ یوکرین کی طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی مقامی پیداوار میں مدد کرے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق برطانیہ یوکرین کو فوجی، اقتصادی اور سفارتی حمایت فراہم کر رہا ہے۔ برطانیہ نے یورپی میزائل ساز کمپنی کو برطانوی ساختہ میزائل اجزاء کی خفیہ معلومات جاری کرنے کی اجازت دے دی۔
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल ₹2.40, पेट्रोल 39 पैसे फी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.98 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹370.59 फी लीटर हो गई। किसानों और माहिरीन की मेहनत से जैतून के शोबे में शानदार मिसाल कायम हुई। विफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर किसानों को सहूलतें फराहम करेंगी। ज़रिए इनकलाब के लिए किसानों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का 100 ज़रई ग्रेजुएट्स को इटली भेजने का ऐलान। काश्तकारों और मुहक्किकीन में शील्ड्स भी तकसीम। शहबाज शरीफ का जैतून की मसनूआत के स्टॉल्स का दौरा। काश्तकारों से बातचीत की। पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। जॉइंट अपोजिशन की पहली पार्लिमानी बैठक। पार्लिमान के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली पर मुशावरत। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में नमाज मगरिब अदा की। बैरिस्टर गौहर का कहना है, ख्वाहिश थी मौलाना फजलुर रहमान हमारे इत्तेहाद का हिस्सा बने। तमाम सियासी जमातों को मुल्क, पार्लिमान, आज़ाद अदलिया और इलेक्शन कमीशन की मजबूती के एजेंडे पर मुत्तहिद होना चाहिए। बानी तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन तहरीक का इख्तियार असद कैसर और अलामा राजा नासिर अब्बास को दिया है। बानी तहरीक इंसाफ को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी दरखास्त पर एतराज़ात दूर। नंबर अलॉट कर दिए गए। नंबर अलॉटमेंट के बाद दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर होने का अमल शुरू हो गया। नजरसानी दरखास्त कब मुकर्रर होगी, फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की भी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 9 मुंतखब अराकीन की तकरीब हल्फ बर्दारी। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने 9 मुंतखब अराकीन से हलफ लिया। मखसूस नशिस्तों पर भी नून लीग का पलड़ा भारी। 8 में से 5 सीटें नून लीग के नाम, 2 सीटें पीपल्स पार्टी को मिली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नून लीग की मरियम जमान, मरियम अदरीस, सहरिश कमर कामयाब। टेक्नोक्रेट पर इफ्तिखार गिलानी और उलमा मशाइख की नशिस्त पर मजर सईद कामयाब। पीपल्स पार्टी की फरजाना याकूब और जोबिया खुर्शीद भी कानून साज असम्बली की रुकन बन गई। आज़ाद कश्मीर की नई असम्बली 53 अराकीन पर मुश्तमिल, 45 जर्नल और 8 मखसूस नशिस्तें शामिल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बरतानिया का सरकारी दौरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लंदन में बैनुल अक़वामी मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। इसहाक डार ने सोमाली कज़ाकों के कब्जे से 10 पाकिस्तानी मल्लाहों की महफूज रहाई के लिए IMO की हिमायत को सराहा। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी को मज़ीद तरक्की देने के अज़्म का भी इजहार किया। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, इस दिल अफरोज ज़ात पे लाखों सलाम। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। बच्चे बड़े सभी गलियां मोहल्ले सजाने में मसरूफ। लिबर्टी चौक, फिरोजपुर रोड, माल रोड, मुगलपुरा और धर्मपुरा को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। अहम शाहराहों और चौराहों पर खूबसूरत बरकी मोनूमेंट्स नस्ब।